السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت اب اور نہیں پارٹ 16۔ میں خود کو رون کے جاتا تھاس کی بستی میں، وہ ہجر دے کے مجھے ہی نڈھال رکھتا تھا۔ میں کتنے کرب سے گزرا ہوں تم نہ سمجھو گے، وہ شخص مجھ کو بہت پرملال رکھتا تھا۔ طلاق؟ کیا آفتاب نور مجھے طلاق دے سکتا ہے؟ مجھے وہ اپنا آئینہ کہتا تھا، اور کیا کوئی آئینے کو یوں توڑتا ہے؟ وہ کچھ تو درمیان میں رہنے دیتا، اسے سب کچھ ختم کرنے کی کتنی جلدی تھی۔ میں اتنی ارزاں تھی اس کے لیے؟ میں کوئی ٹی شرٹ تھی جسے جب تک چاہتا سینے سے لگایا، تن کا پہناوا بنایا، اور جب دل چاہا اتار کر پھینک دیا؟ میں نے کیوں محبت کی؟ کیا میں نہیں جانتی تھی کہ مرد وقت گزاری کرتے ہیں؟ کیا مجھے اپنی عزت کا پاس نہیں تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ اپنی عزت نفس کو میں نے محبت کی ٹرے میں بچھا کر پیش کیا۔ میں نے خود اسے آسانی دی۔ اب اگر وہ پوری ٹرے پٹک کر چلا گیا ہے تو مجھے اپنی روح کے برتن ٹوٹنے کا افسوس منانے کا کوئی حق ہی نہیں۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں۔ میں نے خود اس کی مرضی کے رنگ پہننا شروع کیے تھے۔ مجھے زیبائش و آرائش پر بھی حق نہیں، مجھے تو نمازوں پر بھی حق نہیں۔ میں کس منہ سے نماز پڑھوں گی؟ میں نے تو اپنی نمازیں بھی اس کے لیے گروی رکھ دی۔ وہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، اتنا دور کہ مجھے تو اسے دیکھنے کا، سننے کا، محسوس کرنے کا بھی باقی حق نہیں رہا۔ کچھ لوگوں کے لیے اللہ جی دنیا مختص کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو آخرت میں حصہ دے دیتے ہیں۔ میری نہ دنیا رہی نہ آخرت، میرے تو نصیب ہی کھوٹے نکلے۔ میں آفتاب کے پاس جا کر اس کے پاؤں بھی پکڑ لوں تو اب ہمارے درمیان پہلے والا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ رشتہ وہ قائم کر بھی لے تو شاید اعتبار کبھی قائم نہیں ہوگا۔ ایک طریقہ بچتا ہے کہ میں حلالہ کر لوں، لیکن حلالہ کرنے کی نیت سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ کیا میں آخری حد تک چلی جاؤں؟ نہیں، اگر مجھے آخری حد پر جانا تھا تو اس طلاق کے وبال سے پہلے جانا چاہیے تھا۔ آخری حد یعنی وہ بورڈ جس پر میں نے لکھا ہوا پڑا تھا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، کالے جادو ہی سے صحیح میں اسے اپنا بنا لیتی، لیکن نہیں، تب میرے اندر کچھ غلط ہو جانے کی گھنٹی بجنے لگ گئی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے اس دیوار سے فون نمبر دیکھ کر اس پر فون بھی کیا تھا۔ جس عامل نے فون اٹھایا تھا اس نے کہا تھا، بی بی پہلے سر پر دوپٹہ رکھو پھر اپنا مسئلہ بتانا۔ اس وقت واقعی میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ مجھے اس کی باتوں میں کچھ نہ کچھ سچائی لگی تھی۔ میں چاہتی تو آخری حد پار کر لیتی، کالے جادو کا سہارا لے لیتی، لیکن اگر اب سہارا نہیں لیا تو پھر مجھے رونے کا بھی حق نہیں ہے۔ اب جب زمین مجھ پر تنگ ہوگی اور آسمان شعلے برسائے گا، اس کی دید میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر مجھے نہیں ملے گی، تو میں دیکھوں گی کہ کیسے میرے اندر واپس اس آخری کنارے پر جانے کی تمنا لوٹتی ہے۔ کاش مجھے ڈوبنا آتا۔ تیر تو نہیں سکتی، آخری حد پر جا کر ڈوب ہی جاتی، لیکن اس سے دور تو نہ ہوتی۔ وہ آدمی نہیں ہے، وہ سرطان ہے، وہ میری رگ رگ میں ہے، وہ میری ہر تکلیف، ہر درد، ہر آہ میں ہے۔ میری تنہائی بھی تنہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے دوسرا ہے، میرے پر سوار ہے۔ کاش وہ انسان نہ ہوتا، شیطان ہوتا، وہ اتنا برا ہوتا کہ میں اس سے نفرت کر سکتی۔ وہ کچھ تو اتنا برا کرتا میرے ساتھ کہ میری روح اس کی یاد آنے کے ڈر سے کانپ اٹھتی۔ اس کی کوئی برائی میری آنکھوں سے لہو بن کر ٹپکتی اور میں اپنی کلائیاں نوچ لیتی۔ وہ بے وفا تھا تو ڈھنگ سے ہی صحیح، بے وفائی پر اکڑ جاتا۔ وہ غرور کرتا، اپنے سارے پردے فاش کر کے میرے سامنے آنے باطن کے زہر سمیت آ کھڑا ہوتا۔ میں اس کا نام بھی لینا گوارا نہ کرتی، لیکن نہیں، اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے ساتھ وہ حد بھی پار نہ کی جس سے آگے کھڑی ہو کر میں اسے تن کا پجاری ہونے کا الزام دیتی۔ اس نے اپنی ضرورت کو مجھ سے اس سلیقے سے پورا کیا کہ میں اسے غلام ہونے کا طعنہ بھی نہیں دے سکتی۔ ایک دو دفعہ کے علاوہ اس نے مجھے سختی سے چھوا بھی نہیں۔ کبھی اپنے دوستوں کے سامنے میری نمائش نہیں کروائی، کبھی بند کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیا۔ میں نے سارے اختیارات اس کو دے دیے، لیکن وہ کبھی اندھا نہ ہوا۔ اس حد کو ہمیشہ دھیان میں رکھا جو ہمارے درمیان تھی۔ میں کیسے اس کی بے وفائی پر یقین کروں جس کی پارسائی کی گواہی مجھے میرا دل دیتا ہے؟ میں کیسے اس کے بغیر جینے کا ارادہ کر لوں جو ہمیشہ مجھے تحفظ دیتا ہے؟
اس نے جانا ہی تھا تو ہر چیز کی کرچیا کر کے جاتا، وہ آخری حد ہی توڑ دیتا۔ اس نے مجھے کنوارا کیوں رہنے دیا؟ کنواری منکوہا سے تو کہیں بہتر بیوہ ہو جانا ہے۔ وہ مجھے مکمل اپنا کر کے مر جاتا، لیکن یوں بیچ راستے میں تو نہ چھوڑتا۔ وہ کسی ایک لمحے میں تو میرا ہوتا، مکمل ہوتا، فقط میرا ہوتا۔ کیا میں اس کو ایک نظر دیکھ کر ٹھیک ہو جاؤں گی؟ وہ شخص جس سے میں نے ہر چھوٹے بڑے موقع پر، ہر نازک لمحے میں وعدے کیے کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، مجھے ہمیشہ ایسے ہی چاہے گا۔ ہر وہ پل جب کوئی بھی عام انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، نیند کے خمار میں، تکلیف کی انتہا پہ، میں نے اس سے 100,000 بار پوچھا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ اس نے ہر بار مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے جھوٹا یقین دلایا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم جو فرض کرتی ہو میں اس کا اظہار کرتا ہوں، اور بار بار کرتا ہوں کہ میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں۔ اس مکار شخص کے جھوٹے چہرے میں ایسی کون سی کشش ہے کہ میں غصے سے ہی صحیح اس کا چہرہ نہ دیکھوں تو مضطرب رہتی ہوں۔ میرا نشہ ٹوٹنے لگتا ہے، کوئی شے من کو نہیں بھاتی، کوئی موسیقی دل کو نہیں چھوتی، کوئی چیز مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتی۔ میرے ہاتھ شدت طلب سے کپکپانے لگتے ہیں، دل کے کونے سے بے سکونی چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ اس کو ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، ایک نظر دیکھ لوں، اور بس دیکھنے کی دیر ہے۔ مدھم سی چلتی ہوئی یہ دھڑکن اپنی نارمل رفتار پہ آ جاتی ہے، دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، جیسے منشیات کی عادی کو ڈوز مل گئی ہو۔ میں اللہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کے چہرے میں میرے لیے ایسا کیا رکھ دیا ہے کہ میرا زخم خوردہ دل چیر چیخ کر کہتا ہے کہ میں اسے دیکھتے ہی ٹھیک ہو جاؤں گی؟ کیوں سب دوائیاں بے اثر ہو جاتی ہے؟ کیوں نیند میری آنکھوں سے روٹ جاتی ہے؟ کیوں یہ سوال میرے ہاتھوں پہ لرزش طاری کیے رکھتا ہے کہ میں اسے دیکھ کر ٹھیک ہو جاؤں گی؟ کیوں میں اپنی بے چینی کو آزماتی ہوں، اور ہر دفعہ اسے دیکھ کر جب سکون ملتا ہے تو آپ ہی فاتح اور آپ ہی مفتوح بن جاتی ہوں؟ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ نشہ ہے اور نشہ حلال نہیں، لیکن پھر بھی مجھے وہ ایک نظر چاہیے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ کس سے فریاد کروں؟ اپنے زخم کس کو دکھاؤں؟ زخم بھی ایسے کہ جو ملے ہی نہیں، اور ہے بھی اذیت ناک۔ ساری غلطی میری جلد بازیوں کی ہے، سب گناہ قصور میرے کھاتے میں لکھا جانا ہے۔ میں نے اس سے طلاق مانگی، کیوں مجھے بدبخت کو اس سے طلاق نہیں مانگنی چاہیے تھی؟ میں منحوس جانتی تھی کہ میں اس کو دیکھے بنا رہ نہیں سکتی، تو پھر مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، مجھے صبر کے بدلے میں وہ مل جاتا۔ اب تو میرے ہاتھ میں خاک ہے، دل کرتا ہے اس خاک کو اتنا اڑاؤ کہ میرا چہرہ مجھے ہی نظر نہ آئے، اس خاک سے خود کو ڈھانپ لوں اور مر جاؤں۔ ہاں، یہی اچھا ہے، میرے لیے یہی اچھا ہے۔ خودکشی کرنے والے کی ویسے بھی یہی سزا ہے کہ اسے قیامت تک اس کے طرز خودکشی سے مارا جائے گا۔ میں اگر زندہ رہی تو اسے یاد کر کر کے روز مرتی رہوں گی، اس سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ کیا میرا مرنا اچھا ہے؟ میری تو خاک بھی زمین کو آلودہ کر دے گی۔ میں جہاں دفن ہوں گی وہاں صرف بے شمار خاردار جھاڑیاں ہی اگے گی، سب کی سب بنجر ہوں گی، ان پر کوئی ثمر کبھی نہیں آ سکے گا۔ خیر، مجھے یہ سوچنے کی کیا حاجت کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سچ یہی ہے کہ اب اس دنیا میں کسی کو نہ میری ضرورت ہے، نہ مجھے کسی کی۔ یوں کیا جائے کہ اب سکون سے مر لیا جائے۔ وہ ایم ایس کیمسٹری کی ذہین طالبہ جو خود کلامی کر کے تھک گئی تو ہاتھ میں تھامی شیشی کھول لی، اگلے ہی لمحے وہ ساری دوائیاں منہ میں اڈیل چکی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل کھول کر منہ سے لگائی۔ پاکیزہ کا سراب کرسی سے ٹکا ہوا تھا، آنکھیں موت کے انتظار میں گول گھومتے پنکھے پر جا لگی تھی، آدھ کھلے دروازے پر خاموشی پہرا دے رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر دکھائی دیتے درخت کی سب شاخیں ٹنڈ منڈ ہو چکی تھی، بس ایک شاخ پر ایک آخری پتا جھول رہا تھا جو ہوا کے جھونکے سے زمین برد ہونے ہی والا تھا۔ ہم نے اکثر تمہاری راہوں میں رک کے اپنا ہی انتظار کیا،
اس کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جینے کا جو ایک جواز تھا وہ اس سے چھن چکا تھا۔ لیکن کیا مرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ موت کی تمنا کرنے پر موت آ جاتی تو ہر کوئی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور مرتا۔ وہ سوتی تھی، جاگتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، اسے اپنی زندگی کا خود بھی اعتبار نہ رہا۔ یونیورسٹی میں اس کے گرد جتنے بھی انسان تھے وہ اسے بھیڑیے نظر آتے تھے۔ اس کا خول اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ خود سے بھی وہ 100 بار منہ چھپاتی، خود کو حیرت سے دیکھا کرتی۔ وہ تو بے وفا ہے، مجھے چھوڑ کر جی سکتا ہے، لیکن کیا میں اس کے بغیر جی کر بھی بے وفا ہونے کا ثبوت نہیں دے رہی؟ مجھے تو اسی لمحے مر جانا چاہیے تھا جس لمحے اس نے مجھے چھوڑا۔ سوال جواب اپنی جگہ، لیکن چلتی سانسیں اجازت لے کر نہیں چل رہی تھی۔ ایک دل چاہتا کہ آفتاب نور کو فون کر کے اس سے پوچھے کہ ایک دفعہ بھی اسے ان لمحات نے نہیں روکا جو میرے اور اس کے درمیان شاید قربت کے گواہ تھے۔ ایک دفعہ بھی وہ چھوٹے چھوٹے تحفے اس کے راستے میں نہیں آئے جو میں نے اپنے خلوص سے خریدے تھے۔ وہ کیوں بھول گیا کہ اس کی تکلیف پر میری آواز بھر جاتی تھی؟ میرے آنسو بے مول کرنے کا فیصلہ اس نے کیسے کر لیا؟ اگر اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ رہی تھی تو مجھے پتہ کیوں نہیں چلا؟ میں کہاں گم تھی؟ میں کن وظیفوں اور منتوں میں کھوئی ہوئی تھی؟ جب وہ میری ذات کا حصار توڑ کر باہر نکلا، مجھ سا بے خبر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب سوال بھی ساون کی بارش کی طرح اندر ہی اندر برستے، گھٹن کم نہ ہوتی، حبس اور بھی بڑھ جاتی۔ پہلے اگر وہ فون کرتی، رابطہ کرتی تو دل کی تسلی کے لیے نکاح کے نام پر رچایا ہوا ایک ڈرامہ ہی صحیح اس کی تسلی کے لیے کافی تھا۔ اب تو دلاسے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا۔ وہ فون کرتی تو خود سے نظریں کیسے ملاتی؟ آنکھیں بے خواب تھی، ہونٹ بے رنگ۔ راتوں کو چیخیں مارتی، نیند سے اٹھ کھڑی ہوتی، سانس تیز چل رہا ہوتا اور زندگی متنفر ہوتی۔ تسکین نے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن پاکیزہ کی چپ نہ ٹوٹی۔ وہی تھی جو 2 دفعہ اس کا معدہ واش کروا چکی تھی، لیکن چپ نہ توڑ سکی تھی۔ چپ کا آکٹوپس جنون بن کر اس کی رگوں میں اتر آیا تھا۔ کبھی اونچی آواز میں موسیقی سنتی، بال گلے میں ڈالتی اور جھولتی تھی۔ اس لمحے اس کی آنکھیں زندگی سے عاری ہو جاتی، کبھی دوپٹہ لپیٹتی اور مسلح کی ہو کر رہ جاتی، سجدے پر سجدے کرتی، لیکن دل کو سکون نہ ملتا۔ رگوں سے خون نکلنا، ڈھیروں ڈھیر دوائیاں کھا لینا، ساری رات جاگتے رہنا، خود کو بھوکا رکھنا۔ وہ ہر طرح کا ظلم کر رہی تھی، لیکن آفتاب نور کی یاد سب مظالم سے زیادہ ظالم تھی۔ جب یاد آتی دل میں خراش سی پڑ جاتی، لہو رسنے لگتا اور آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر جامد ہو جاتی۔ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی اس کے بے رنگ وجود پر پڑ رہی تھی، بال الجھے ہوئے گلے میں پڑے تھے۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہی تھی، بازو بستر سے نیچے جھول رہا تھا۔ کیا اسے میری یاد نہیں آتی ہوگی؟ اس نے خود کلامی کی۔ رات کے 2 پہر گزر چکے تھے۔ سوال جواب کی تلاش میں سر پٹکنے لگا تھا۔ اسی اثنا میں اس کا فون بجا۔ ہیلو پاکیزہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آفتاب کی بے چین آواز سماعتوں سے ٹکرائی، تلخی حلق تک ابھر آئی۔ تم نے ہمارے درمیان چھوڑا ہی کیا ہے آفتاب؟ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا پاکیزہ، پلیز تم میری بات سنو۔ تمہاری ہی تو سنتی آئی ہوں۔ راستے تو تم نکالتے رہے، لیکن منزل نہ تمہیں نظر آ سکی نہ میں پا سکی۔ ایسے نہ کہو، بے وقوفی کے کسی فیصلے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور نہیں جا سکتے، ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ عزا، تم میری عزا ہونا، پلیز میری بات سنو۔ وہ پھر اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ سننے کے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ تم کہتے ہو چھوڑنا بے وقوفی تھی، لیکن مجھے گزشتہ 2 ماہ میں سمجھ آیا ہے کہ تمہیں اپنانا میری بے وقوفی تھی۔ اچھا سچ بتاؤ، میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر میری مرضی کی بات ہے آفتاب نور، تو تم میرا چاند تھے اور میں چکور۔ تمہارے بغیر میں بالکل نہیں رہ سکتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اب تمہارے بغیر ہی رہنا ہے۔ عزا، مجھے تم کہہ کر ہرٹ نہ کرو۔ مجھ سے پہلے کی طرح بات کرو۔ تم کتنے نازک ہو، ایک تم سے ہرٹ ہو جاتے ہو، اور میں حیوان ہوں کہ مجھ پر گالیاں سن کر بھی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے تمہارا طلاق دینا بھی ہرٹ نہیں کرتا۔ وہ کتنا ہرٹ ہوئی تھی اس کا لہجہ بتا رہا تھا۔ پاکیزہ، میں نے تمہیں غصے میں طلاق دی تھی، میں تمہیں فتویٰ۔ بس آفتاب نور، بس۔
مذہب کو مزید کھلونا نہ بناؤ، یہ تمہارا کھلونا نہیں ہے، اور یہ تمہارا کھیلنا ہی تھا جس نے ہمارے درمیان سو کالڈ رشتے کو بھی تباہ کیا، اور خود مجھے بھی۔ میں کیا تھی اور تم نے کیا کر دیا، کبھی سوچا؟ دیکھو اب زیادہ نہ بولو، مجھے غصہ آ جائے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا ہے تمہاری مرضی سے ہوا ہے، میں نے کبھی جبر نہیں کیا۔ اگر سب کچھ میری مرضی سے ہو رہا تھا تو مجھے چھوڑنے سے پہلے بھی میری مرضی پوچھ لیتے۔ میں تو محبت کے آگے سر جھکاتی رہی، تم آخر میں دامن جھاڑ کر محبت کے حصار سے ہی نکل گئے۔ میں اب بھی تم سے پہلے جیسی محبت جتا سکتا ہوں۔ پاکیزہ کو لہجے میں خباثت آنے لگی۔ پاکیزہ جو اتنی دیر سے امید کا سرا تھامے بیٹھی تھی، پھٹ پڑی۔ محبت کا نام نہ لو، محبت کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھا جائے، محبت یہ بھی نہیں کہ ایک دوسرے کو چھوا جائے۔ محبت عبادت کا دوسرا نام ہے، محبت عزت کا پہلا روپ ہے، محبت خباثت اور منافقت کے بہروپیوں کے پاس بھی نہیں بھٹکتی، محبت روحانیت کا لبادہ ہے۔ آفتاب، کاش تم یہ بات سمجھ سکتے۔ میرے سامنے زیادہ فلاسفر بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی جانتی ہو تمہاری محبت کے تن پر کتنے کپڑے سلامت ہے۔ بس آفتاب نور، بس مجھے اپنا وہ روپ نہ دکھاؤ کہ میں تم سے نفرت بھی نہ کر سکوں۔ نفرت؟ محبت پرانی صدی کے قصے ہیں، اب سارا مدعا ضرورت ہے، اور تم جیسوں کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ انسان کی بچی تو بنتی ہی نہیں ہو۔ میں نے سوچا شاید سدھر گئی ہوگی، لیکن تمہارے نفسیاتی دماغ پر سے محبت اور عزت کا بھوت اترتا ہی نہیں ہے۔ تمیز سے بات کرو، بکواس بند کرو اور سڑتی مرتی رہو۔ فون اللہ حافظ کے بغیر بند ہو چکا تھا۔ آفتاب نے بے شک سلواتیں سنائی تھی، لیکن اتنے عرصے بعد اس کی آواز سن کر پاکیزہ کو سکون مل گیا۔ آنکھیں بند ہوئی تو نیند آنے لگی۔ کیسا شخص ہے، خنجر سے وار کرتا ہے اور مجھے پھول بن کر لگتا ہے۔ صرف احساس ہے یہ، روح سے محسوس کرو، پیار کو پیار ہی رہنے دو، کوئی نام نہ دو۔ کتنی بڑی بدنصیبی تھی، نیندیں چرا لینے کا الزام جس پر تھا، اسی کی آواز سن کر چین ملتا تھا، اسی کی آواز سن کر نیند آتی تھی۔ نمازیں تھی کہ جاری تھی، اور شاید نمازوں کا ہی اثر تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود سے آفتاب سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ موبائل فون ہاتھ میں ہوتا، اسکرین سے سر ٹکرانے کا دل کرتا، لیکن جس نے سر کو جھکا دیا تھا اس کو ٹوٹا ہوا دل کیسے دکھاتی؟ دل کرتا کہ اپنے رابطے اتنے وسیع کر لے کہ آفتاب اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر جھلس اٹھے۔ کبھی دل کرتا اپنی ہڈیوں کا سرما بنائے اور زندگی کی چوٹی پر رکھ دے، حالات کی حوالے اڑے، اور دنیا اس لڑکی کو ہی بھول جائے جس سے دنیا کو یاد رہ جانے کا شوق تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ اگر کچھ مثبت تھا تو یہ کہ وہ رابطے میں پہل نہیں کر رہی تھی۔ رابطہ پھر بھی برقرار تھا۔ نا امیدی جیسے ایک امید دل کے اندر خنجر کی طرح گڑی ہوئی تھی۔ اس نے نہیں آنا تھا، لیکن وہ شاید آ جائے، شاید کوئی راستہ نکال لے۔ زہر کو زہر کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو میرا ستمگر ہی میرا ہمدرد بن جائے۔ کوئی ایسا معجزہ لے کر آئے کہ زندگی کے سارے گل مہک اٹھے، سارے رنگ جی اٹھیں۔ خواہشوں کی انگڑائیوں کو کوئی حد نہیں ہوتی، یہ سستی کے سندیسے زندگی کی صبح تک لاتی ہی رہتی ہے۔ طلاق جیسے جا غسل مقام سے ذرا پہلے تک کچھ دوستوں نے بہت سمجھایا تھا، تھوڑا سا فاصلہ لے لو، اپنی زندگی جینا سیکھو، اسے اس کی زندگی جینے دو۔ اس کے پیچھے بھاگو گی تو وہ تمہارے آگے آگے بھاگے گا۔ اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھو تاکہ اس کا تم میں تجسس باقی رہے۔ وہ فاصلے کی وجہ جاننے کو ہی صحیح تمہارے پاس تو آئے، لیکن پاکیزہ کو تو محبت کے طلسم پر اندھا اعتبار تھا۔ بھلا جو محبت کر سکتی ہے وہ فاصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ محبت نے پھر کیا کیا تھا؟ اسے درگاہوں پر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا تھا، اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے تھے۔ اسے محبت نے آنکھوں کی وحشت اور درد کی لذت دی تھی۔ محبت جسے وہ فاتح عالم سمجھ بیٹھی تھی، اسی کو فتح کر کے اس کی قبر پر اپنی تختی لگائے ہنس رہی تھی۔ وہ روز جی رہی تھی اور روز مر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آفتاب کی پسند کے کپڑے پہنے یا انہیں آگ لگائے، کسی نوکری کو حاصل کرنے کی کوشش کرے یا پردے میں بیٹھ جائے۔ آفتاب کے ساتھ جن جگہوں پر جاتی رہی، ان مناظر کو کن آنکھوں سے دیکھے؟ عرصہ ہوا وہ تو
وہ تو اپنا دماغ استعمال کرنا چھوڑ چکی تھی، آفتاب کی آنکھوں سے دیکھتی، اس کے کانوں سے سنتی آ رہی تھی۔ جب اذیت پسندی کی انتہا پر پہنچی تو چیخ چیخ کر رب سے سوال کرتی کہ اس کے دل میں میرے لیے نیکی ڈالی ہی کیوں تھی؟ اسے وحشی بنانا ہی تھا تو اسے مکمل درندہ بنا کر میری زندگی میں بھیجتے۔ وہ مجھے روند کر چلا جاتا، مجھے کوئی ایسا دکھ دیتا کہ میں اسے بددعا دے سکتی۔ اے محبت، تو نے مجھے ادھورا غم کیوں دیا؟ محبت، تو نے مجھے بیچ راستے میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ محبت تو فاتح عالم تھی، کیسے مجھے مفتون بنا کر چھوڑ دیا؟ محبت، تو نے کتبہ نفرت کے ملبوں پر لگانا تھا، میرے زندہ وجود پر کیوں ٹھوک دیا؟ محبت، تو اپنے ہونے کو ثابت کر، مجھے یوں نشان عبرت نہ بنا۔ محبت، اور ظلم نہ ڈھا، بس کر محبت، اب اور نہیں، محبت اب اور نہیں۔ وہ سب کچھ داؤ پر لگا چکی تھی، دل واپس جانے کو چاہتا تھا۔ اگر واپس اس راستے پر جانا تھا تو صحیح طریقے سے جانا تھا، مزید کھلونا بننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوسری طرف آفتاب جیسی بھی نیت کا مالک تھا، عادی ہو چکا تھا، 3-4 دن بعد ایک پیغام ضرور بھیجتا تھا، کبھی مسڈ کال آ جاتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیغام اور نہ اٹھانے والی کال ہی تھی جن کی بدولت پاکیزہ زندہ تھی۔ یہ احساس موجود تھا کہ وہ اکیلی نہیں تڑپ رہی، کہیں کوئی اور بھی بے سکون ہے۔ بے چینی حد سے سوا ہو جاتی تو پھر وہ اندازہ لگاتی کہ اگلا فون کب آنا ہے۔ فون کو پاس رکھتی اور جیسے ہی بجتا اٹھا لیتی، صرف آواز سننے سے ہی افاقہ ہو جاتا۔ اللہ سے اس سے دور جانے کی جتنی دعائیں مانگتی اتنی کوششیں نہ کر سکتی۔ پاکیزہ، کیسی ہو؟ میں بہت خوش ہوں، وہ زبردستی آواز میں کھنک پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ تم میرے بغیر خوش نہیں رہ سکتی، ایسے بہت سے یقین مجھے بھی تمہاری ذات پر تھے، وہ ٹوٹ گئے تو کیا یہ نہیں ٹوٹ سکتے؟ نہیں ٹوٹ سکتے، وہ ابھی بھی پر یقین تھا۔ یہ کیوں نہیں ٹوٹ سکتے؟ کیونکہ میں آفتاب ہوں، میں طلوع ہوتا ہوں تو غروب بھی ہو سکتا ہوں، لیکن تم پاکیزہ ہو اور تم عزا ہو سکتی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بے تکی وضاحت۔ کبھی مجھے تم پر حیرت ہوتی ہے، تم کیسے فون مجھے کر لیتے ہو؟ بالکل ایسے ہی جیسے پہلے کرتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی آفتاب نور، اب میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ بات وقت کی نہیں ہوتی، احساس کی ہوتی ہے۔ میرے دل میں تمہاری آج بھی ویسے ہی قدر ہے جیسے پہلے تھی۔ غلط بات مت کرو، بات احساس کی نہیں، بات رشتے کی ہوتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ اسی لیے تھی کہ ایک رشتہ تھا، اب تو کوئی رشتہ نہیں رہا۔ پاکیزہ، اگر تمہیں آنکھیں کھولنے کی توفیق ملے تو تمہیں پتہ چلے کہ رشتہ تو پہلے بھی نہیں تھا، محبت تھی جس کے وجود سے تم اب انکاری ہو گئی ہو۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے آفتاب؟ رشتہ نہیں تھا، رشتہ ہی تو تھا۔ رشتے کی وجہ سے ہی میں تم سے ملتی رہی، رشتے کی وجہ سے ہی میں تم پر اندھا اعتماد کرتی رہی۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا وہ رشتہ سچا رشتہ تھا؟ اس وقت مجھے بھی اپنی کم علمی میں یہی لگا کہ شاید ایسے نکاح ہو جاتا ہو، لیکن آج ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے اس نکاح کی سختی سے تردید کی۔ کیا کہہ رہے ہو تم آفتاب؟ ایک کے بعد دوسرا اتنا بڑا دکھ نہ دو کہ میرا دل پھٹ جائے۔ پاگل لڑکی، یہ دکھ نہیں ہے، یہ خوشی ہے۔ پہلے جو گناہ ہوا وہ بھول جاؤ، آ جاؤ نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ آفتاب، جس امید پر میں اپنی زندگی گزار بیٹھی ہوں، تم اسی امید کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ میں جسے عبادت سمجھ کر کرتی رہی، تم نے اپنی کم علمی سے اسے میرے لیے گناہ ثابت کر دیا۔ دودھ پیتی بچی تو تم بھی نہیں تھی، تم نے صرف میرے کہے پر اعتبار کیوں کیا؟ خود بھی تحقیق کرتی نا۔ آفتاب، روز نئی باتیں لے کر، نئے الزام لے کر کہاں سے آ جاتے ہو؟ مجھے ایک دفعہ ہی آئینہ دکھا دو، میں روز اپنا ٹکڑوں میں گھناؤنا چہرہ دیکھ کر پاگل ہو جا رہی ہوں۔ نفسیاتی تو تم پہلے بھی تھی، اب پاگل ہو رہی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نفسیاتی تھی تو اب رابطہ کیوں کرتے ہو؟ عادت ہو گئی ہے، عادت ختم ہو جائے گی تو چھوڑ دوں گا۔ تم ایک دفعہ پھر میرے پاس مجھے چھوڑنے کے لیے آ رہے ہو، اس نکاح کو جھٹلا رہے ہو جو نکاح ہم دونوں کی تنہائی میں ملنے کی وجہ تھا۔ تم نے کہا تھا نکاح کی بنیادی شرط رضامندی ہے، ہاں، لیکن اس کا سرعام اعلان بھی تو کرنا چاہیے۔ نکاح کو خفیہ رکھنا جرم ہے، اخفا اس بات کی نشانی ہے کہ نکاح نہیں کیا گیا، گناہ کیا گیا ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ آفتاب، میں نے تو چھپایا ہی نہیں، جس سے زیادہ قریبی ہوئی ان کو بتایا بھی۔ تم ہی کہتے تھے صحیح وقت آنے پر سب کو خود علم ہو جائے گا، تم ہی محبت کی تشہیر سے بچتے تھے۔ میں تو چاہتی تھی کہ سب کو معلوم ہو۔ یہ جو میرا مذاق بناتے ہیں، ہمارے درمیان کے معاملات سے واقف ہو جائے،
तुम्हारे दोस्तों को भी तो पता था, और वो अभी तक इस बेवकूफ़ी पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मेरी बेवकूफ़ी थी पाकीज़ा, वो निकाह नहीं था। ऐसे निकाह होता तो सारी दुनिया कर लेती। ये निकाह वाकई निकाह होता तो अपना आप मनवा लेता। पाकीज़ा फ़ोन रख चुकी थी। जिस्म की ठंडी सी तारीख सियाह कब्र के अंदर, ना किसी सांस की आवाज़, ना सिसकी कोई, ना कोई आह, ना जंबिश, ना ही आहट कोई। ऐसे चुपचाप ही मर जाते हैं कुछ लोग यहाँ। कसूर किसका था? कसूर सिर्फ उसी का था। आफताब जो कहता गया वो यकीन करती गई। लड़कों का क्या है, वो तो कहते रहते हैं। लड़के यकीन लड़कों का नहीं करना चाहिए। आफताब को तो कहने से फ़र्क नहीं पड़ा था, पाकिज़ा को फ़र्क पड़ा था। उसे एक शख्स के लिए खुद को परेशानी में नहीं डालना चाहिए था। जब आफताब उससे कह रहा था कि तुम लेटे लेटे थक जाओगी तो मैं तुम्हारे पाँव भी दबा दूंगा, तब पाकिज़ा को सुनना नहीं चाहिए था, एतबार नहीं करना चाहिए था। आफताब को सर ने छड़ी मारी थी तो पाकिज़ा को 2 जूस नहीं लेने चाहिए थे। बार बार उसकी नशिस्त की तरफ नहीं देखना चाहिए था। पाकिज़ा को हमज़ा से आफताब के घर का नंबर नहीं लेना चाहिए था। अगर नंबर ले लिया था तो उस पर फ़ोन नहीं करना चाहिए था। पाकिज़ा को तस्कीन की बातों से अपनी मर्ज़ी के मतलब नहीं लेने चाहिए थे। वो अब तस्कीन को इल्ज़ाम कैसे दे सकती थी? उसने पहले कब तस्कीन की हर बात सुनी थी, जो जो अब हर इल्ज़ाम तस्कीन पर रखकर बरी बरी अलज़िम्मा हो जाती? जो किया था उसने खुद किया था। कोई दूसरा उसके जिस्म में दाखिल होकर उसके अज़ा से अपनी मर्ज़ी का काम नहीं करवा सकता था। अगर उसके माँ बाप नहीं थे और उसके दिल के अंदर महरूमियाँ ही महरूमियाँ थी, तो तब भी ये उसका अपना कसूर था। वो उन महरूमियों से अपनी सिमत ख़राब कर बैठी। उसको कोई हक नहीं था कि महरूमियों को इजाला करने के लिए कोई भी रास्ता चुन ले। लड़कों का क्या है, वो तो बुलाते रहते हैं, बहकाते रहते हैं। वो लड़की थी, उसे साबित कदम रहना था। उसके बस्ते से जब हॉक्स एकेडमी के नोट्स निकले थे तो उसे वापस कर देने चाहिए थे। इस मेहरबानी से दिल में नरम गोशा पैदा नहीं करना चाहिए था। वो रोया था तो हर शय पाकिज़ा के लिए क्यों साकित हुई थी? क्या कोई भी रोकर अपनी ठीक गलत बात मनवा सकता है? क्या रोना बेहतरीन हथियार है? क्या सिर्फ रोना काफ़ी है? किसी पर यकीन करने के लिए उसके आंसू काफ़ी है? आंसू तो किसी भी बात पर आ सकते हैं। जब कोई और रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी तो दोस्ती क्यों थी? दोस्ती भी तो रिश्ता है। लड़के लड़की की दोस्ती तो तबाही का दहाना है। पाकिज़ा ने सिर्फ एक उन कहने से समझ लिया कि वो इज़्ज़त करता है। इज़्ज़त ऐसे की जाती है। पाकिज़ा की सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि वो खुद को किसी अफसाने की हीरोइन समझ रही थी। वो समझ रही थी जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो आज से पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। जितनी मोहब्बतें आफताब निछावर कर रहा है वैसे कोई किसी पर नहीं करता। यही उसकी गलती थी। खुशनुमा लफ्ज़ और खूबसूरत वादे धोखा है। ये हर लड़की को खुशबूदार फूलों की सूरत दिए जाते हैं। लड़कियां समझती है कि ये खुशबू सिर्फ उनके लिए है, हालांकि खुशबू को भी कभी कैद किया जा सकता है। आफताब 40 मिनट तक उसका हाथ पकड़ कर खड़ा रहा था। तो ये पाकिज़ा की अपनी दी हुई शय थी। उसे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। वो ऊपर से समझदार बनती थी, अंदर से बेवकूफ़ थी, अज़ली बेवकूफ़ थी। हर लड़की की तरह उसका बाहर का खौल ही बस पक्का था, अंदर चिड़िया जितना दिल था। आज जब आफताब ने हाथ पकड़ा था तो पाकिज़ा को खामोश नहीं रहना चाहिए था। एक थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर मारना चाहिए था। स्टैंड उसने लेना था। अगर उसने स्टैंड नहीं लिया था तो उसे कोई हक नहीं था कि हालात पर सारा मलबा गिराए। आपको कोई खड़ा नहीं करता, लोग सिर्फ धक्का देते हैं। खड़ा तो खुद होना पड़ता है। आफताब उसे धक्का देता रहा था और वो गिरती रही थी। उसने कभी उठने की कोशिश नहीं की थी। लड़कों का कुछ नहीं जाता, लड़कियों का नहीं। लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पाकिज़ा ने इस बात को बहुत बार सुना था, लेकिन खुद पर बन पड़ी तो उसी बात को समझ ना सकी। अल्लाह ने अगर उसे माँ नहीं दी थी तो उसे सब्र करना था। उसे इस घर से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं थी जिसमें माँ रहती है। जब आफताब केक की क्रीम उंगली पर लगाकर उसके गाल पर लगा रहा था तब पाकिज़ा को आंखें मीचनी नहीं चाहिए थी, आंखें खोलनी चाहिए थी और वो उंगली ही तोड़ देनी चाहिए थी। अगर आफताब ने गरम गरम चाय पी ली थी तो कोई बड़ा काम नहीं किया था। अक्सर लोगों की आदत होती है। वो जहर भी पी लेता तो पाकिज़ा पर असर नहीं होना चाहिए था। आज असर लेकर वो कहाँ बैठी थी? वो ये सुनकर बैठी थी कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
اتنا احساس ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسے کہہ چکا تھا، میرا تھوکا چاٹنے والی میرے آگے بولتی ہے۔ حساس ہونا یا نہ ہونا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اپنے احساس کا اظہار انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسے اپنی حساسیت کو کمزوری ثابت نہیں ہونے دینا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو زندگی بھی مقصد ہو گئی تھی، اب تو زندگی کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ مرنا چاہتی تھی، نیند کے جھونکے قریب سے بھی نہیں گزر رہے تھے۔ اگر کچھ قریب تھا تو افسوس، اگر وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تو کوئی ارادتاً اسے دیکھنے اس کے اسکول کے باہر آئے تو وہ اپنے پاؤں پر چل کر آفتاب سے ملنے کیسے جاتی رہی؟ اگر وہ اس کے سامنے کھڑا گولیاں نگل رہا تھا تو نگلتا رہتا۔ وہ مدر ٹریسا نہیں تھی، اسے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کا بازو تھام کر اسے سنک تک لے جائے۔ آفتاب نور۔ پاکیزہ نے دوبارہ فون کیا تھا۔ نام نہاد طلاق کے بعد یہ پہلا فون تھا جو پاکیزہ نے کیا تھا۔ کچھ تھا جو اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، کچھ تھا جو اس کے اندر دل لاوے کی طرح اچھال چکا بنا ہوا تھا۔ ہاں بولو پاکیزہ، آ گئی یاد؟ آفتاب کا انداز استہزائیہ تھا، بالکل ویسا جیسی پاکیزہ کو امید تھی۔ ہاں آفتاب نور، مجھے یاد آ گئی۔ مجھے یاد آ گئی کہ اگر پہلے میں تمہارے ہاتھ کا کھلونا بنی تو صرف اس وجہ سے کہ مجھے تمہارے مسلسل پیچھے نے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب میں نے تم سے ثبوت مانگے تو تم نے اسلام کے احکامات کو محبت کی پیکنگ میں پیک کر کے پیش کیا۔ ہاں، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تم پر یقین کیا۔ مجھے خود تحقیق کرنی چاہیے تھی، مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ بہکنے والا راستہ میں نے خود منتخب کیا۔ یہ میرا تحقیق نہ کرنا ہی تھا جس نے میری عبادت کو گناہ بنا دیا، میرے 9 سال مجھ سے چھین لیے۔ یہ میری غلطی تھی کہ جب کسی نے مجھ سے نمازوں کی قسم اٹھانے کو کہا تو میں اٹھا بیٹھی، اور پھر تمہاری اندھی محبت میں اس قسم کو بھی عرضہ سمجھ کر توڑ دیا۔ میں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا، لیکن اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ میری جان میری اپنی ہے۔ میں جو ضائع کر چکی سو کر چکی۔ محبت کے نام پر اب مزید عزت داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ میرا تم سے تعلق بحال ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ تم اسلام کی سب ہی باتوں کو، اپنے پیدا کرنے والے کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتے ہو، میں تم سے مزید کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ کے قانون سے ڈر نہیں لگتا، اسے اللہ کے کلام نے کیا بدلنا ہے؟ میں تمہاری عادتیں تبدیل کر سکوں یا نہ کر سکوں، تمہاری فطرت نہیں بدل سکتی۔ تم نے محبت کو مذاق سمجھا، عزت کو عرضہ جانا، مجھے قصہ کہانی بنایا، پھر میں کیسے امید کروں کہ ہماری داستان امر ہوگی؟ ایسا کام جو 2 زندگیوں سے متعلقہ ہو وہ دونوں کی باہم رضامندی مانگتا ہے۔ میں خود کو رضامندی کی انتہا تک لے جا کر دیکھ چکی ہوں، لیکن تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب میں تمہیں مزید رضامندی کی طرف لانا بھی نہیں چاہتی، لیکن اگر دو میں سے ایک کو بدلنا ہی ہے تو اب میں بدلوں گی۔ اس دن تم نے مجھے طلاق دی تھی، آج میں تمہیں اپنی زندگی سے بدر کرتی ہوں۔ جاؤ، اس بھری دنیا میں آزاد ہو تم، چاہو تو پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرو یا سمندر کی تہہ میں اتر جاؤ۔ میں اپنی سچی محبت کا اکلوتا خزانہ تمہیں دے کر آج تم سے چھین لینے کا دعویٰ کرتی ہوں۔ اب تم کہیں بھی سر پٹکو، خزانہ تو دور کی بات، آفتاب نور، تمہیں سکون بھی نہیں ملے گا۔ میری طرف سے تمہارے لیے انکار ہے۔ انکار سمجھتے ہو تم؟ انکار کا درد جانتے ہو تم؟ کاش کوئی زہریلی گفتگو تمہاری بھی سماعتوں سے اتری ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بلانے والا جب پیچھے ڈھکیلتا ہے تو قدم کتنی بری طرح لڑکھڑاتے ہیں، دل کی کرچیاں کتنی ہوتی ہیں، اور راتوں کا آسیب کیسے جینا دو بھر کر دیتا ہے۔ تم کیا جانو آفتاب نور، جس درد کی میں بات کر رہی ہوں تم اس کی دال سے بھی واقف نہیں ہو، لیکن اب ہوگے، اب ضرور ہوگے۔ پاکیزہ نے آج تمہیں اپنی زندگی، اپنے وجود، اپنی محبت، اپنے حصار، اپنی ذات کے بندھن، تمہارے ساتھ گزارے لمحوں اور شدتوں سے سب سے آزاد کیا۔ جاؤ آفتاب نور، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ ضبط کی آخری انتہاؤں پر تھی۔ خزاں کے موسم نے پیڑ پہ رونق کر دیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج خوابوں نے اس کی دہلیز سے منہ موڑا تھا۔
تمہیں اپنی لفاظی پر خود ہنسی نہیں آتی؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہو، نفسیاتی مریضہ ہو۔ میری مانو، یہ محبت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ 4 دن کی زندگی ہی اچھے دوستوں کی طرح گزار لو، وہ کہہ رہا تھا۔ جب اسے جواب نہ ملا تو کان سے ہٹا کر فون دیکھا۔ فون کب کا بند ہو چکا تھا۔ ہواؤں نے رخ بدلا، موسم شدید بدلنے والا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جب تک کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔